إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، جیسا کہ بیان کیا جا رہا تھا کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بت فروشی اور بتوں کی عبادت کیے جانے والے ماحول میں ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو ابتدا سے ہی بتوں کی گندگیوں سے پاک رکھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تزکیے میں ایسے کلمات فرمائے جن کی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ کسی بھی وقت مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ پیدا ہوئے تو ساری دنیا کفر و ضلالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اپنی قوم اور اپنے والدین کو انہوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دی، بدلے میں دشمنیاں اور عداوتیں کی گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت اور شرک کی گمراہی کو بیان کرتے رہے، قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو یہ سب کے سب باطل اور گمراہی ہیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے سے کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی الا رب العالمین۔ اے میری قوم کے لوگوں، جن معبودوں کی تم اور تمہارے باپ دادا عبادت کر رہے ہیں یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں سوائے اللہ رب العالمین کے۔ بتوں سے دشمنی کو ابراہیم علیہ السلام نے واضح الفاظ میں ظاہر فرمایا، اور بتوں کی عبادت کو ایک گھناؤنا جرم اور جھوٹ قرار دیتے ہوئے فرمایا اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فما ظنکم برب العالمین۔ اے لوگو، ان جھوٹے معبودوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہو تو بتاؤ رب العالمین کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو۔ بلکہ قوم کے لوگوں نے جب ماننے سے انکار کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نے کھلے الفاظ میں اعلان کر دیا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم جا رہے ہو
یہ بھی سن کر جانا کہ میں تمہارے بتوں کے خلاف ایک زبردست چال چلنے والا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قوم کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا، تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، لوگو تم میرے پاس سے جا رہے ہو تو سنو کہ میں تمہارے بتوں کے خلاف بڑی زبردست سازش رچنے والا ہوں، تمہارے بتوں کے خلاف بڑا زبردست کام انجام دینے والا ہوں۔ جب قوم کے لوگ چلے گئے تو حوصلے کے پکے ابراہیم علیہ السلام قوم کے صنم خانے میں داخل ہوتے ہیں، فراغ الی آلہتہم، ان کے بتوں کے پاس، ان کے معبودوں کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں، الا تأکلون، یہ غذائیں جو تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہیں ان غذاؤں کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، اے بتو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جواب بھی نہیں دیتے ہو، بات بھی نہیں کرتے ہو؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کا تمسخر کیا، ان بتوں کا مذاق اڑایا، یا افسوس کرتے ہوئے کہا کہ جن کے اندر حرکت کرنے کی طاقت نہیں، جن میں بات کرنے کی طاقت نہیں، ایسے چیزوں کی عبادت کیوں کر کی جاتی ہے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اپنے داہنے ہاتھ سے امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، اور توڑنے کا انداز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم کارنامے کو بیان فرمایا۔ ایک جگہ پر فرمایا، فراغ علیہم ضربا بالیمین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے داہنے ہاتھوں سے بتوں کا کام تمام کیا۔ دوسرے جگہ پر فرمایا، فجعلہم جزازا، ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، الا کبیرا لہم، ان کے بڑے بت کو ابراہیم نے چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، اس امید سے ابراہیم نے بڑے بت کو چھوڑا کہ آ کر اس سے پوچھیں گے، ہو سکتا ہے اس وقت انہیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ بت جب اپنی دفاع نہیں کر سکتے، ان میں سے بڑا بت اگر ان تمام بتوں کو بچا نہیں سکتا تو ایسی صورت میں ہماری کیا مدد کر سکیں گے؟ اسی خیال سے ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ جب قوم اپنے صنم خانے میں داخل ہوتی ہے، بتوں کا یہ عالم دیکھتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتی ہے اور چلا کر کہتی ہے، من فعل هذا بآلہتنا انہو لمن الظالمین، یہ کون ظالم ہے جس نے ہمارے بتوں کا یہ انجام کیا ہے؟ پھر اس کے بعد آپس میں مشورہ کرتے ہوئے کہا، سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، بستی میں ایک ایسا نوجوان ہے جو کبھی ان بتوں کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں کیا ہے، ہمیشہ ان بتوں کے بارے میں برائی ہی بیان کرتا ہے، بے شک اسی نے کیا ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، سمعنا فتى یذکرہم، ہم نے ایک نوجوان کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہ اے لوگو تمہارے جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا، جس نے یہ بات کہی تھی اسی نے ان بتوں کا یہ انجام کیا ہوا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جس پلاننگ کے ساتھ چل رہے تھے، جو مخطط ابراہیم علیہ السلام کا تھا، قوم اسی مخطط کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کے سامنے جمع کرنے کا ارادہ کرتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ان تمام مشرکین کے مجمع میں کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے۔ تمام لوگوں کو جمع کرنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے دشوار تھا، اس طریقے سے قوم نے تمام لوگوں کو جمع کرنے کا ارادہ کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام اپنے ارادے میں کامیاب ہو گئے۔ بالکل اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے اللہ کی نشانیوں کو واضح کیا تو فرعون نے بھی
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کے دشمنوں سے وہ کام لیتا ہے جس کام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی حق کی نصرت اور مدد فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے خطاب کو سننے کے لیے گویا لوگوں کو جمع کیا گیا۔ اس میں اللہ رب العالمین کی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، بالکل ابراہیم کے ارادے کے مطابق لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کے سامنے حاضر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کا یہ موحد بندہ بڑے ہمت اور بڑے حوصلے کے ساتھ قوم کے سامنے پہنچتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا جاتا ہے، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے ان بتوں کا انجام، ہمارے ان معبودوں کا انجام کیا تم نے کیا ہے؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کا یہ جو بڑا کھڑا ہوا ہے اس نے کیا ہوا ہوگا، اس سے پوچھ کر تو دیکھو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قوم کے لوگ جب ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سنتے ہیں اپنے آپ میں مکمل طور پر حیرانی میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابراہیم سے کہتے ہیں، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، اے ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو، جانتے ہو کہ ان بتوں میں بات کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ جب قوم نے اپنی زبان سے اقرار کر دیا کہ یہ بت بات نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون، اے لوگو جب تم خود کہتے ہو کہ یہ بات نہیں کرتے تو جو نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، ان پتھروں کی عبادتیں کیوں کرتے ہو؟ اف لکم، تم پر اف ہو، تمہارا برا ہو، وما تعبدون، اور تمہاری ان عبادتوں اور ان بتوں کا بھی برا ہو۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، افلا تعقلون، اے میری قوم کے لوگوں کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ بالکل واضح سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس حقیقت کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اتعبدون ما تنحتون، جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے کیا ان بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، یہ بت جو تم تراش رہے ہو یہ بھی اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ بھی مخلوق، تم بھی مخلوق۔ ایک مخلوق کس طریقے سے مخلوق کی عبادت کر سکتی ہے؟ اگر مخلوق کی عبادت کرتی تو تمہارے اندر جان ہے، یہ بے جان ہے، تم عبادت کے زیادہ مستحق ہوتے۔ جب مخلوق عبادت کی مستحق نہیں ہو سکتی تو مخلوق کی عبادت نہیں کی جانی چاہیے۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، انکم مخلوقون وہؤلاء مخلوقون، اے قوم کے لوگوں تم بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہو، یہ بت بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ فَكَيْفَ يَعْبُدُ مَخْلُوقًا مَخْلُوقًا، کوئی مخلوق کیسے کسی مخلوق کی عبادت کر سکتی ہے؟ اگر مخلوق عبادت کی مستحق ہوتی تو تم جاندار اور یہ بے جان، ایسی صورت میں جاندار کی عبادت بے جان کیا ہوا ہوتا۔ مخلوق کی عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتی، عبادت کے لیے خالق ہونا ضروری ہے اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اسی لیے مخلوق کی عبادت کرنے والے اس حقیقت کو اچھی طریقے سے سن لیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے معبودان باطلہ کی تردید میں قوم کو جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ قبریں انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے وہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، درخت اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، کوئی مزار
عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی، کوئی درخت عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا مراجعہ کریں اور اللہ رب العالمین کے انبیاء کی دعوت و تبلیغ کے اندر غور کریں اور اس حقیقت کو جان لیں کہ تمام مخلوق اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگی ہوئی ہیں، اور اللہ کی عبادت سے اگر کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے تو یہ صرف انسان ہی ہے۔ جب قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے ان ٹھوس دلائل کو سن لیا، لاجواب ہو گئے، ان کے سامنے کوئی جواب بننا پڑا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی طاقت اور قوت کو استعمال کرنا چاہا۔ کھلے طور پر قوم میں اعلان کیا گیا، ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، مضبوط بنیاد بنا کر آگ لگائی جائے اور ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو پریشان کرنا چاہتے تھے، ابراہیم کے ساتھ مکارانہ چالیں چل رہے تھے۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ان مکاروں کو ہم نے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ دوسری جگہ پر قوم کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بیان فرماتا ہے، قالوا حرقوہ، قوم کے لوگوں نے کہا کہ اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے عبادت اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کو کچھ کرنا ہے تو یہی کرو، یعنی ابراہیم کو جلا دو اور اپنے بتوں کی کامیابی کے نعرے لگاؤ۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامت والی بن جا، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ مکاریاں کی اور ہم نے ان کو نقصان میں ڈال دیا۔ میرے محترم بھائیو، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ان آیتوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ قوم کے لوگوں نے آگ کا انتظام کرنا شروع کر دیا، جس کے لیے بہت ساری لکڑیاں جمع کی گئیں، یہاں تک کہ ایک عورت اگر مصیبت میں پھنس جاتی تو نظر مان لیتی کہ میری مصیبت ٹل جائے تو ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا انتظام کروں گی۔ بڑی زبردست لکڑیاں جمع کی گئیں، آگ جلائی گئی، انتہائی بھیانک آگ جلانے کے بعد امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دے دیا، یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ یہاں پر جو بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم سے کہا کہ کسی مدد کی ضرورت ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر اللہ کی جانب سے ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن اگر تمہاری طرف سے ہے تو مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ میکائیل علیہ السلام نے اس بات کا انتظار کیا کہ کب اللہ کی طرف سے بارش برسانے کا حکم ہو۔ میرے محترم بھائیو، یہ ساری روایتیں جو بیان کی جاتی ہیں سند کے اعتبار سے درست نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کتاب پاک میں واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آگ کے اندر جلانے کی طاقت رکھا ہے اسی آگ کو حکم دے دیا کہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، باندھ کر ڈالا گیا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جن رسیوں سے باندھا گیا تھا صرف وہی رسیاں جل سکیں، اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے رہے۔ کتنے عرصے تک ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں رہنا پڑا، اس کی صحیح تحدید کتاب و سنت سے نہیں ہوتی ہے، جبکہ بعض اسرائیلی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک اس آگ میں تھے، اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے اس کی توحید کو بجا لا کر
اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تو ایسے مخلص اور نیک بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایسے راستے پیدا فرماتا ہے جن راستوں کا وہم و گمان انسان کے خیال میں بھی نہیں آتا۔ اسی لیے ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اس وقت تک ابراہیم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم نے محسوس کیا کہ ان کے خالق، ان کے مالک خلیل الرحمن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آگ کے نظام کو ہی بدل دیا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، انسان کے دل کے اندر حوصلہ اور ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم مکمل طور پر مصیبتوں اور پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے آخری مرحلے تک اپنی زبان سے شکوہ اور شکایت کا ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو لے کر نکل پڑے، سامنے انہوں نے دریا کو دیکھا، پیچھے فرعون کے لشکر کو دیکھا، تو قوم کے لوگوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب کیا ہوگا؟ سامنے دریا ہے، پیچھے سے زبردست لشکر آ رہا ہے، اب تو ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کو دیکھیے، اللہ کی قسم کھا کر فرماتے ہیں اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میرے لیے راستہ پیدا فرمائے گا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے یہ کلمات کہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالی کافی ہے اور وہ بڑا ہی بہترین کارساز ہے۔ کتنا ایمان رہا ہوگا میرے محترم بھائیوں، پوری دنیا دشمنی پر تلی ہوئی ہے، صرف ایک انسان کو جلانے کے لیے، اس کے دل میں ہیبت بٹھانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی ہے، جس آگ کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب عرب کے مختلف قبائل امڑ آئے، مدینے کو گھیر لیا گیا اور آنکھوں کے سامنے وہ منظر چھا گیا جس منظر کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، آنکھیں پتھرا گئیں، دل حلق تک آ گئے، اللہ کے بارے میں گمان کرنے والوں نے بڑے ہی عجیب و غریب گمان کیے۔ ایسی حالت میں بھی اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کے پیارے خلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اپنے لیے اسوہ اور نمونہ پاتے ہوئے فرمایا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان فوجوں کے خلاف اللہ تبارک و تعالی بطور کارساز کے ہمارے لیے کافی ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، دلوں میں اگر ایمان ہو، مصیبتوں میں پھنس جائیں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں، تو اپنے دل مخلوقات سے نہ معلق کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنا تعلق جوڑتے ہوئے اپنی زبانوں سے وہی کلمات کہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکل آئے تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اسی دن ہوا جس دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا، یعنی نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہے۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن جریر میں یہ روایت مذکور ہے کہ یہ واقعہ اس دن پیش آیا جس دن ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکالے گئے۔
نمرود میرے محترم بھائیوں یہ دنیا کے ظالم اور طاغی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے۔ پوری دنیا پر 4 آدمیوں نے حکومت کی ہے، ان میں سے 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندوں میں سے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، اسی طریقے سے ذوالقرنین جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں فرمایا ہے، اور 2 اللہ رب العالمین کے نافرمان اور کافر بندوں میں سے ہیں۔ اسی لیے یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، چاہے اللہ اس سے محبت کرے یا محبت نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں اور ابتلاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، بلکہ بہت سا وقت ابراہیم کی زندگی میں ایسا آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک وقت کا کھانا تک نصیب نہیں ہوا، اور مقابلے میں نمرود جو اسی وقت میں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی، اور یہ بادشاہت نمرود کو 400 سال کے لیے عطا کی گئی۔ 400 سال تک یہ طاغی اور ظالم لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے پوری دنیا پر بادشاہت کرتا رہا۔ اپنے بادشاہت کے نشے اور غرور میں آ کر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دیا، کہا کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے اس کے واقعے کو دیکھا ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے ملک کو لے کر ابراہیم علیہ السلام سے بحث اور مباحثہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں ساری دنیا کا بادشاہ ہوں، میں ہی ہوں جو زندہ اور مردہ کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ زندہ اور مردہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس نے ایک آدمی کو بلایا، قتل کر دیا، کہا کہ میں نے اسے مار دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بے وقوفی اور حماقت کا اندازہ لگا لیا، کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبو دے۔ اللہ فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر یہاں پر لاجواب ہو گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ نمرود کے دربار میں اس دن پیش آیا جس دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک عظیم واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے رات کے وقت میں چاند کو دیکھا۔ چاند کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اسی طریقے سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی جو ملکیتیں ہیں وہ دکھلا دیں تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یقین کرنے والے بندوں میں سے ہو جائیں۔ ملکوت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک میں ہونے والی عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں غور و فکر کیا تو سوچا کہ قوم کو ایک الگ انداز سے سمجھایا جائے۔ قوم کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو چاند کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب چاند غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ڈوب گیا، جو ڈوب گیا وہ رب نہیں ہو سکتا۔ تاروں کو دیکھا، کہا کہ ہو سکتا ہے یہ رب ہوں۔ جب وہ بھی ڈوب گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتے۔ جب سورج کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ بڑا ہے۔ فلما افلت
جب سورج بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ سب کے سب آنے جانے والی چیزیں ہیں، جو آنے جانے والی چیزیں ہیں وہ رب نہیں ہو سکتی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں اس ذات عظیم کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرتا ہوں جس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثے کیے، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے ڈرایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیف اخاف ما تشرکون، میں ان معبودان باطلہ سے کیوں ڈروں جن کو تم لوگوں نے بغیر کسی دلیل کے بنا لیا ہے۔ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اور تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہوئے بھی ڈرتے نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، اے میری قوم کے لوگوں، علم ہے تو بتاؤ تم زیادہ امن میں ہو یا میں زیادہ امن میں ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ بابل کے لوگ ان کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، تو اس کے بعد اللہ کے خلیل، اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے نکل کر ملک شام کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ ملک شام کی طرف نکل پڑے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی کے لڑکے حضرت لوط علیہ السلام تھے اور حضرت سارہ علیہ السلام تھیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی اور ان کی بیوی بھی تھیں۔ 5 آدمیوں کا یہ قافلہ میرے محترم بھائیوں ملک شام کی طرف پہنچتا ہے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام سے نوازا، لیکن اس سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہاجرہ کے بطن سے جنم لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ کی طرف نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں میں سب سے پہلے اپنے پیچھے اپنے نشان کو مٹانے کے لیے کپڑا لگانے والی عورت ہاجر ہے۔ انہوں نے اپنے پیچھے کپڑا لٹکا لیا تاکہ اپنے قدموں کے نشان کو چھپا سکے۔ اس حدیث کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ ایسا ہاجر نے اس لیے کیا کیونکہ سارہ علیہ السلام نے ہاجر علیہ السلام کو الگ کرنے کا ارادہ کر لیا اور یہ چاہتی تھی کہ اپنے بچے کو لے کر کہیں الگ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر میرے محترم بھائیوں مکہ کی بے آب گیاہ ایسی زمین جس کے اندر پانی نہیں، جس میں گھاس نہیں، جس میں کسی بھی قسم کا کوئی جانور نہیں ہے، لے کر نکلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٍ، اس دن مکہ کے اندر کوئی زندگی بسر نہیں کرتا تھا۔ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، اور مکہ کے اندر پانی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے اور اسماعیل کو لے کر اس مقام تک پہنچتے ہیں، بیوی اور بچے کو اس مقام کے اندر جہاں پر گھر بھی نہیں ہے، جہاں پر پانی اور کھانا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، چھوڑ کر واپس پلٹنے لگتے ہیں۔ بچے کی ماں اسماعیل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے نکل پڑتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتَبِعَتْهُ اسماعیل، اسماعیل کی ماں نے ابراہیم کا پیچھا کیا۔ نبی کے ان الفاظ پر غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاجر نہیں کہا بلکہ آپ
امت کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اس وقت پیچھا کرنے والی صرف ایک عورت نہیں بلکہ ایک شیرخوار بچے کی ماں تھی۔ حاجت، پریشانی بیان سے زیادہ بڑی تھی میرے محترم بھائیوں۔ فقالت، ام اسماعیل نے کہا، اسماعیل کی ماں نے کہا، اے ابراہیم این تذهب، کہاں جا رہے ہو؟ وتترکنا، اور ہمیں چھوڑ رہے ہو، بهذا الوادی، اس وادی کے اندر جس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے، یہاں پر کھانا پینا تک نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے کس قدر پابند تھے میرے محترم بھائیوں، اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے رہتے ہیں۔ ام اسماعیل ابراہیم کے پیچھے آ رہی ہے اور یہی کلمات دہرا رہی ہے کہ اے ابراہیم، اس بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر تم ہمیں کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے، جواب دینا تو درکنار میرے محترم بھائیوں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر، کیسا ایمان ہے! اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا کتنا احترام ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق بیوی اور بچے کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام جب آگے نکل رہے ہیں، عورت جانتی تھی کہ ابراہیم کی طبیعت کے خلاف ہے، وہ تو بہت ہی زیادہ مشفق، مہربان، رحم کرنے والے ایسا شخص اس قسم کا کام کر رہا ہے تو یہ اللہ کے حکم کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ عورت فوراً حقیقت کو سمجھ جاتی ہے، پھر اس کے بعد چلا کر کہتی ہے، بخاری میں ہے کہ ماں اسماعیل علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ کیا یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم، کیا اللہ نے آپ کو اس کام کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نعم، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کیسی تربیت کی ہوگی ابراہیم نے! اس جنگل میں ایک ماں اپنے بچے کو لی ہوئی ہے اور اس کے پاس پورا سامان، کچھ گھونٹ پانی اور کچھ کھجوریں ہیں، رہنے کے لیے سایہ تک میسر نہیں ہے، دور دور تک کہیں پر کوئی جاندار بسیرا نہیں کرتا ہے۔ ایسی وادی کے اندر اللہ کے حکم کو سننے کے بعد اسماعیل کی ماں اللہ پر یقین کرتے ہوئے کہتی ہے، اذن لن یضیعنا اللہ ابدا، اے ابراہیم اب خوشی خوشی تم جا سکتے ہو، ہمیں یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، ہاجر کا وہ ایمان کیسا رہا ہوگا! پھر اس کے بعد وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کا خدشہ اور جس کا اندیشہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام شیرخوار بچے اور اسماعیل کو چھوڑ کر جب اپنے بیوی اور بچے کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، دربار الہی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی ذریت کو، اپنے خاندان کو، اپنے بیوی اور بچے کو تیرے مقدس گھر کے پاس، ایسی جگہ جہاں پر نہ تو چارہ ہے نہ تو پانی ہے، اے اللہ میں نے بسایا ہے، ربنا لیقیم الصلاۃ۔ دیکھیے ایسی حالت میں چھوڑ کر جاتے ہوئے بھی ابراہیم کو سب سے زیادہ فکر اپنے بچوں کی اصلاح اور رب کے عبادت کی ہے۔ رزق کو ابراہیم نے پہلے بیان نہیں کیا، کہا ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ یہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ سب سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، وارزقہم من الثمرات، اے اللہ تو میری اس ذریت کو پھلوں کا رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، یہ تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ آگے نکل کر دعا کر کے ابراہیم علیہ السلام اپنے
شیرخوار بچے اور ماں اس کی ماں کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کھجوریں ختم ہو جاتی ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، اسماعیل علیہ السلام کی ماں، جب ان کی چھاتیاں سوکھ جاتی ہیں، بچہ دودھ کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجَعَلَتْ تَنظُرُ إِلَيْهِ تَتَلَوَّى، ماں نے اپنے بچے کو تڑپتے ہوئے حالت میں دیکھا، حالت اس قدر نازک ہو گئی، فَانْطَلَقَتْ، وہاں سے نکل کر چلی گئیں۔ اپنے بچے کا تڑپنا ماں کو دیکھا نہ جا سکا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک لفظ بھی انہوں نے شکوے کا ادا نہیں کیا، مکمل کوشش میں لگی رہیں۔ قریبی پہاڑ کی طرف دوڑتی ہیں، پہاڑ پر پہنچ کر رزق کی تلاش کرتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ کوئی ہے جو مدد کر سکے۔ میرے محترم بھائیوں، کوئی نہیں ملتا، تھکی ماندی۔ میرے محترم بھائیوں، اسماعیل کی ماں پہاڑ سے اترتی ہیں، دامن میں پہنچ کر تھوڑا سا اپنے کپڑے کو اٹھاتی ہیں، چلتے ہوئے پھر مروہ کی طرف دوڑتی ہیں، مروہ پر چڑھ کر چاروں طرف نظر دوڑاتی ہیں، کہیں دور دور تک کوئی مددگار نظر نہیں آتا۔ میرے محترم بھائیوں، اسماعیل کی ماں نے اپنے آپ کو اسماعیل سے دور اس لیے رکھا کہ وہ بیٹے کی تڑپتی ہوئی حالت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، اسماعیل کی ماں کی یہ تلاش مکمل جاری رہی، یہاں تک کہ مروہ سے پھر صفا پہنچی، صفا سے پھر مروہ پہنچی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی سعی ہے اے لوگو جو تم حج کے دوران صفا اور مروہ کی کرتے ہو۔ اسی لیے صفا اور مروہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کس پیارے انداز میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا ذکر فرمایا، کیونکہ یہ ساری چیزیں صبر کے نتیجے میں جنم پائی تھیں۔ مروہ پر پہنچنے کے بعد 7ویں چکر پر اسماعیل کی ماں کہیں سے آواز سنتی ہے، سمجھتی ہے کہ یہ میرا وہم و گمان ہے، پھر سے آواز آتی ہے، آواز سننے کے بعد کہتی ہے کہ آواز تو ہم نے سن لی ہے، اگر کوئی مدد ہے تو مدد کرو۔ پھر اس کے بعد دیکھتی ہیں کہ اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہیں، وہاں پر پہنچ کر دیکھتی ہے کہ بچے کی کیا حالت ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے یا تو اپنی ایڑی سے مارا یا تو اپنے پر سے مارا، جس سے زمزم کا چشمہ نکل آیا۔ اسماعیل کی ماں نے جب پانی کے چشمے کو دیکھا تو پانی کے چشمے کو چاروں طرف سے گھیرنے لگیں، خود بھی اس پانی کو انہوں نے پیا، اپنے بیٹے کو بھی پلایا، پھر اس کے بعد پانی کو گھیرنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے، اگر زمزم کے اس کنویں کو بہنے کے لیے چھوڑ دیتی تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمے کی شکل اختیار کر لیتا۔ اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام نے حضرت حاجر علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا لا تخاف الضیعہ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم کو تباہ نہیں کیا جائے گا۔ فَإِنَّهَا هُنَا بَيْتُ اللَّهِ، یہاں پر اللہ کا ایک گھر ہے، يَبْنِي هَذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ، یہ گھر یہ بچہ اور اس کا باپ مل کر بنائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، پھر اس کے بعد قبیلہ جرہم وہاں پر پہنچتے ہیں، وہاں پر بستی آباد ہوتی ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کی جاتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا حکم ملتا ہے۔ یہ ساری تفصیلیں انشاءاللہ اگلے جمعہ کے خطبے میں سنیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی
اللہ کے اس خلیل، اللہ کے اس حبیب، اللہ کے اس عظیم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان واقعات سے ہمارے دلوں کے اندر ایمان بھر دے، اللہ تعالی ایمان کی زندگی عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ اللہ تعالی وفات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور